اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی شامت اعمال کی وجہ سے الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کے لیے اللہ نے گمراہی مقدر کر رکھی ہے، اور جس کو اللہ ہی ہدایت سے محروم کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر اختیار کر لیتے جیسے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائے، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کرے تو انہیں پکڑو، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تم سے جنگ کا حوصلہ نہ پاتے ہوں، ان کے دل تم سے یا خود اپنی قوم سے جنگ کرنے سے تنگ ہو، اور اللہ چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے، چنانچہ وہ تم سے جنگ کرتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے، جنگ نہ کرے اور تم سے صلح کی پیشکش کرے، تو اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت کس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو منافقین عین میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس ہو گئے تھے، ان کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے جنگ کریں گے، اور دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ان سے جنگ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر صحابہ کرام اور مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ منافقین کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے لیے کفر مقدر ہو چکا ہے، پھر کیوں تم ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافرانہ تہذیب ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کر لے، جیسا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے بھارتیہ کرن اور گھر واپسی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یا مغرب میں مسلمانوں کو مغربی رنگ میں رنگ جانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ تم تو ان کے مسلمان ہونے کا خیال رکھتے ہو، اور وہ آرزو مند ہے کہ تم کفر کو اختیار کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس گروہ کا تذکرہ فرمایا جو مکہ سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا، اور پھر مکہ واپس جا کر مشرکوں کے ساتھ رہنے لگا، اور ہجرت کی یہ تاکید اس لیے فرمائی گئی کیونکہ اس زمانے میں جیسے اللہ تعالیٰ کے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ایمان کے لیے شرط تھا، اسی طرح مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا بھی شرط کے درجے میں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے غیر مسلموں سے جنگ کرنے سے منع فرمایا ہے۔
ایک وہ جو کسی ایسی قوم کے حلیف ہو جن سے تمہارا معاہدہ امن ہو، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کا قریش سے معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو مدلج اور بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے۔ دوسرے وہ جو خود تم سے براہ راست صلح کرنے کی پیشکش کرے۔ الغرض اسلام نے ان غیر مسلموں سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ پرامن طریقے پر رہنے کو تیار ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔